حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، ایران، عراق اور بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا۔ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے مقرر کی، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اور دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کروایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے، وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے کرتے پر 14 پیوند۔ ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ نے ہمیشہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنا۔ انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے تھے۔ وہ نصیحت کیا ہوتی تھی؟ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا بھی عمر کو بھگتنی پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد جب چھٹی جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔